السلام علیکم ناظرین، نئی بات ڈیجیٹل میں آپ کا میزبان حماد رزاق، اور آج ہم موجود ہیں جناب ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر صاحب کے پاس، جو کہ جامعہ منہاج الحسین کے بانی بھی ہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کریں گے غم حسین کے بارے میں، شہادت حسین کے بارے میں، یعنی کہ محرم الحرام کے بارے میں ہم گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر سب سے پہلے بتائیے کہ عزاداری کا جلوس کیا ہے، ماتم کسے کہتے ہیں؟ دیکھو بیٹے، کسی کا کوئی بھی پیارا دنیا سے چلا جائے تو جتنا اس سے محبت ہوگی، جتنا اس کو وہ قریبی ہوگا، اس کو اتنا ہی اس کا دکھ ہوگا۔ اب اس کے ساتھ اظہار غم کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی رو کے غم مناتا ہے، کوئی چہرے پہ تماچے مار لیتا ہے، کوئی رونے سے شکل بنا لیتا ہے، خاموش رہتا ہے لیکن چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ پریشان ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے غم کی یہی کیفیت ہے جی کہ امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کر کائنات میں کوئی مظلوم نہیں۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے، چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں، گویا کہ کربلا میں تمام مقدس رشتوں کی نمائندگی بھی موجود ہے۔ جی ماں وہاں موجود ہے، بہن وہاں موجود ہے، بیٹی وہاں موجود ہے، بیوی وہاں موجود ہے، پھوپھی وہاں موجود ہے، بھانجے وہاں موجود ہیں، بھتیجے وہاں موجود ہیں، چچے وہاں موجود ہیں۔ تمام مقدس رشتوں کی نمائندگی بھی موجود ہے اور قبائل بھی۔ جی کوئی فارس ہے، کوئی ترک ہے، کوئی سردار ہے، کوئی غلام ہے، کوئی حبشی ہے، کوئی سیاہ رنگ کا ہے، کوئی سفید رنگ کا ہے۔ تو گویا کہ کربلا میں نمائندگی پوری انسانیت کی نمائندگی تھی۔ جی پھر کربلا میں جو ظلم و جور ہوا، ایک کسی کھاتے پیتے کو قتل کر دو اور بات ہے، ایک کو 3 دن کا پیاسا رکھا جائے، بھوکا رکھا جائے، پھر اس میں 6 ماہ کی عمر ایج کے حساب سے آپ دیکھیں تو اس کی کیفیت بدلتی جاتی ہے۔ جی پھر موسم کو جب دیکھو، اتنی تیز گرمی کہ سنگریزی جو ہے انگاروں میں بدل چکے تھے۔ جی اب ان حالات میں جب 72 کے مقابلے میں کم از کم روایت 30,000 کی ہے، زیادہ سے زیادہ لاکھوں کی بھی ہے۔ 30,000 بھی 72 کے مقابلے میں کوئی تھوڑے تو نہیں ہیں۔ جی پھر سب کھا پی بھی رہے ہیں، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے، ایک طرف بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جب ایسے لوگوں کو ظلم و جور سے قتل کر دیا جائے، اور قتل بھی اس لیے کیا جائے کہ ایک ظالم، ایک شرابی، ایک زانی، ایک بد کردار، جس کے نزدیک مقدس رشتوں کا کوئی نام و نشان تک، تقدس تک ختم ہو چکا ہے، جی اس کی بیعت کے نہ کرنے کے جرم میں، اور ایک طرف وہ ہوں کہ جو کائنات میں سب سے افضل ہوں، جو جوان جنت کے سردار ہوں، جو اتنی باحجاب بیویاں ہوں کہ جن کو سورج نے بھی جن کو سر ننگے نہ دیکھا ہو، تو خود سوچئے کہ ان کی مظلومیت اس عظمت کے مقابلے میں کہاں پہنچ جاتی ہے۔ ٹھیک، اب پھر خانوادہ رسالت کی محبت کوئی عام محبت نہیں ہے۔ خدا نے اس محبت کو اجر رسالت قرار دیا۔ جب اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں دین پہنچایا ہے، ہم اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں، تو کہا اللہ سے پوچھتا ہوں۔ اللہ کی وحی کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس دین کا جو اجرت ہے وہ یہ ہے کہ میرے قربا سے مودت کرو۔ محبت اور مودت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہماری اردو کی دامن میں گنجائش نہیں، اس لیے مودت کے ترجمے محبت کرتے ہیں، لیکن میں تھوڑی سی بات سمجھا دیتا ہوں۔ جی سر ضرور۔ ہر ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے۔ چھوٹا سا کانٹا چپ جائے نا، تڑپ جاتے ہیں ماں باپ، بھاگو ڈاکٹر کے پاس، پٹی کراؤ، یہ کرو، وہ کرو، فلاں کرو، مائیں رونا شروع کر دیتی ہیں۔ پدری مادری محبت ہے۔ لیکن ہماری شیعہ مائیں جن کے آغوش میں یہ عزادار بچے پرورش پاتے ہیں، جب ہلکا ماتم میں کھڑے ہوتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں، خون بہ رہا ہوتا ہے، زخم ہو رہا ہوتا ہے، کوئی ماں نہیں تڑپتی، کوئی ماں آگے نہیں بڑھتی، بلکہ رو کے دعا کرتی ہے کہ یہ علی اکبر کا صدقہ، یہ علی اکبر کا، علی اصغر کا صدقہ۔ جی گویا کہ اپنے بیٹوں کو حسین کے بیٹوں پر، ان کے پوتوں پر، ان کے بھانجوں پر قربان کر رہے ہیں۔ یہ ہے مودت۔ جی
تو جن کے ساتھ مودت کا اللہ نے حکم دیا اور اسے اجر رسالت قرار دیا ہے، جی یہ مسجد بنائی، اگر مسجد کے ایک مزدور کی مزدوری نہیں دی تو نماز باطل ہے. ہم مسلمان کے بڑے پکے مسلمان لیکن اجر رسالت ادا نہ کریں، تمہاری نمازیں کیا ہوں گے، روزے کیا ہوں گے، حج و زکوٰۃ صفر، کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ ہمیں اجرت نہیں دی. تو جن کی مودت محبت جو ہے وہ اجر رسالت ہو، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا. بالکل جی جب یہ ظلم ہوگا تو وہ کتنے مظلوم ہوں گے. اب جتنے مظلوم ہوں گے، اب جس کو جتنی جس سے محبت ہے اس کو اتنا ہی دکھ پہنچے گا. اب جتنا زیادہ دکھ پہنچے گا اس دکھ کا اسی طرح اظہار کرے گا. جی بالکل. آپ کو کئی مرتبہ جنازوں میں جانے کا موقع ملو گا، ہزاروں لوگ شریک ہوتے ہیں، لوگ چپ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جو قریبی ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں. وہی رو رہے ہوتے ہیں. ان میں بیٹیوں کو دیکھو تو چیخ رہی ہوتی، چلا رہی ہوتی ہیں. یعنی جتنا کوئی قریبی ہوگا، جس کو جتنی سے پیارے دوست رو رہے ہوتے ہیں، گلے لگ لگ کے رو رہے ہوتے ہیں. جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے سارے ہمدرد ہیں، لیکن جنہیں سب سے زیادہ محبت ہے ان کے ساتھ ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، منہ پہ تھپڑ مار رہے ہیں، کپڑے پھاڑ رہے ہیں. یہی صورتحال ہے میرے بھائی. غم حسین کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. رسول اکرم کا یہ فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو غم حسین میں روئے، رلائے یا رونے جیسی شکل بنا لے، اس میں جنت واجب ہو جائے گی. سبحان اللہ. جی اب یہی وجہ ہے، کوئی سر پیٹتا ہے، کوئی زنجیر زنی کرتا ہے، کوئی دونوں ہاتھوں سے ماتم کرتا ہے، کوئی ایک ہاتھ سے ماتم کرتا ہے، کوئی ایسے ایسے کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کرتا، چہرہ پریشان ہو کے کھڑا ہے، کوئی بات نہیں. تو لہٰذا یہ غم حسین اور یہ عزاداری اور یہ ماتم جو ہے یہ اس محبت کا اظہار ہے. اس کے لیے خاص کوئی طریقہ متعین نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب حالات بدلے تو یہ طریقے متعین ہو گئے. جی اور لیکن اس میں آپ جب جائیں گے دنیا میں تو مختلف ملکوں میں مختلف رواج ہیں. پاکستان میں عزاداری کا طریقہ کچھ اور ہے، ایران میں کچھ اور ہے، عراق میں کچھ اور ہے، کہیں کچھ اور ہے، کہیں کچھ اور ہے. تو یہ اصل میں اظہار غم کا طریقہ ہر ایک کا اپنا کلچر ہے. اس کا تعلق کسی ایک سسٹم کے ساتھ نہیں ہے کہ ایک جیسا ہی سارا کچھ انداز ہو. تو لہٰذا غم حسین میں رونا جو ہے یہ فطرت بھی ہے، یہ اجر رسالت بھی ہے، اور اس پر مختلف طریقوں سے اظہار کرنا اور پھر اظہار کے لیے سڑکوں پہ آنا، اس لیے تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ حسین مظلوم ہے، حسین ظالم نہیں ہے، تاکہ ظالم و مظلوم کا فرق بھی دنیا کو بتایا جا سکے، کوئی دھوکے میں نہ رہے. کیونکہ پراپوگنڈا مشرری بہت زیادہ ہے کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی. جی نہیں، شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، حق و باطل کی جنگ تھی. کون لوگ تھے؟ یزید یہ تھا. یزیدیت کے نقاب جو ہے وہ اتارے جائے اور بتایا جائے کہ وہ بد کردار وہ کیا تھا اور حسین کیا تھا. مختصر تعارف دونوں کا یوں کرایا جا سکتا ہے، کائنات کی تمام خوبیوں کا دوسرا نام حسین ابن علی ہے اور کائنات کی ساری برائیوں کا دوسرا نام یزید ابن معاویہ ہے. علامہ صاحب ماتم کے لحاظ سے میں مزید جاننا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا پہ کلپس ہم دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو آگ پہ لٹایا جا رہا ہے یا چلایا جا رہا ہے، اور بھی بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جو کہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی. تو کیا بچوں کا جو نابالغ بچے ہیں ان کا ماتم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماتم تو مطلقاً جائز ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں جیسے مثلا کہ آگ پہ لٹانا، تو سوال یہ ہے کہ جہاں انسان کی جان کو خطرہ ہو نا وہاں پر تو واجب عمل بھی خدا واپس لے لیتا ہے، سنت عمل تو بالکل ہی پیچھے چلا جاتا ہے نا. لہٰذا فقہاء نے اجازت دی ہے، لیکن ایک شرط کے تحت کہ اگر کسی کی جان کو خطرہ ہے نا پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے. بے شک اظہار محبت ہے، اظہار عقیدت ہے. تو لہٰذا کچھ ہمارے جذباتی عزادار جو ہیں وہ بچوں کو آگ پہ مطلب زہر جلنے کا خطرہ ہوتا ہے، نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے مشروط کر دیا گیا کہ ایک تو نابالغ بچے مکلف نہیں ہیں. جی اظہار غم کا ایک ٹریننگ الگ چیز ہے، تربیت الگ چیز ہے. جو گھر میں آپ کریں گے بچے وہی کریں گے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بچے آپ کے ساتھ مصلی پہ کھڑے ہوں گے. جی آپ سینمے دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، تو بچے ڈرامے دیکھیں گے. صورتحال یہی ہے کہ عزاداروں کے گھروں میں عزاداری ہوتی ہے، بچے وہ دیکھتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں، نوحہ بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. یہ تربیت انہیں ماں کی گود سے ملتی ہے، لیکن آگے ماں باپ کی ذمہ داری ہے. یہ قطعاً میں نہیں کہوں گا کہ چھوٹے بچے کو آگ پہ پھینک دے، قطعاً نہیں کہ چھوٹے بچے کا سر پھاڑ کے رکھ دے. جی ٹھیک ہے، جو بالغ عاقل ہے اس کو اختیار ہے، کیونکہ مکلف ہوا ہے، چھوٹا مکلف نہیں ہے.
پھر خود یہ چیز واجب نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ زنجیر جنی نہیں کرتا یا ماتم نہیں کرتا تو وہ شیعہ نہیں رہے گا. نہیں، وہ ہے، یہ اپنی محبت کا اظہار ہے. ایک ہی گھر کے بہن بھائی پیارا فوت ہو جاتا ہے، ایک سب کو حوصلہ دے رہا ہوتا ہے، باقی رو رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. کیا اس کو پیارا نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. تو یہی صورتحال ہے میرے بھائی. لہٰذا جو غلط رسم و رواج ہر سوسائٹی میں داخل ہو جاتے ہیں بسا اوقات ہمیں اس کا راستہ روکنا چاہیے. سمجھ آئے گی. لیکن یہ کہنا کہ عزاداری کے کوئی خاص طریقہ بھی مقرر ہے، اس کی شرن کوئی حد بندی نہیں کی گئی. بے ساختہ منہ پہ ہاتھ پڑتا ہے تو عزاداری تو اصل تو وہ ہے. نمائش اس میں حرام ہے، نمائش کرنا، بن ٹھن کے آنا قطعاً جائز نہیں ہے. جب عبادت ہے تو آپ وضو ہو کے آؤ، مٹ کے آؤ. آپ جنازے پہ اگر ہنس کے دیکھیں رشتہ دار تمہارا کیا اشر کریں گے؟ جی شادی میں جا کے آپ پیٹنا شروع کر دیں، ذرا دیکھ لیں کیا ہوگا. تو موقع محل دیکھیں کیا ہے. جب وقت غم کا ہے تو پھر چہرے پہ مسکراہٹ نہ لاؤ، پھر غم کا اظہار کرو. علامہ صاحب ہمیں بتائیں کہ وہ کون سے حالات تھے جن میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ، بغیر فوج کے، بغیر سامان کے وہ مدینہ سے ہجرت کر گئے؟ وہ ایسے کون سے حالات ہیں جن کو سن کے ہمارا کلیجہ پھٹ جاتا ہے؟ تھوڑی سی عکاسی کیجیے گا. دیکھو بیٹے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یزید کے بابا معاویہ بن ابی سفیان کا انتقال ہوا تو امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے شرائط نامہ طے کیا تو اس میں یہ تھا کہ تم نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کرنا، لیکن ان کسی شرط کی بھی پرواہ نہ کی گئی. اور یزید کو اپنی زندگی میں اپنا جانشین نامینیٹ کر دیا، اپنی طاقت کے بل بوتے پر لوگوں سے بیعت کروائی، پیسہ دے کے لالچ دے کروائی. یزید جو تھا وہ اس کو اسلام سے سروکار ہی نہیں تھا. تو لہٰذا یہ بھی وصیت کی کہ سب سے پہلے امام حسین سے ضرور بیعت لینا، فلاں فلاں سے بیعت لینا. اگر انہوں نے بیعت نہ کی تو تیرے اس اقتدار کا کوئی فائدہ نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو ہی وہ تخت خلافت پہ بیٹھا بابا کے بعد، سب سے پہلے اس نے گورنر مدینہ کو خط لکھا اور خاص طور پر لکھا کہ امام حسین سے بیعت لیں، اگر بیعت نہ کرے تو ان کا سر قلم کر کے مجھے بھیجیں. لوگ کہتے یزید نے حسین کو قتل نہیں کیا، وہ خط پڑھ کے دیکھو. تو پہلے خطوط اس نے لکھے ہیں گورنر کو کہ بیعت نہ کر، سر قلم کر دو. اور سر قلم کرنے کا کہا گیا، لیکن وہ ظاہر جوان بنی ہاشم تو اور امام حسین نے کہا تھا کہ ہم تو صبح لوگوں کے سامنے بیٹھ کے سب کو فیصلہ کریں گے کیا کیا نہیں. جی تو حالات ایسے پیدا کر دیے گئے کہ اگر امام حسین علیہ السلام مدینہ نہ چھوڑتے تو اہل بیت کو وہیں قتل کر دیا جاتا. لیکن حسین خدائی نمائندہ تھا، اللہ کا نمائندہ تھا، رسول اللہ کا نواسا اور دین الہی کا محافظ تھا. لہٰذا 28 رجب کو مدینہ چھوڑ دیا، مکہ کے لیے چل پڑے. جو شہر امن ہے کہ شاید وہاں اس کو جرأت نہ ہو مجھے قتل کرنے کی، سرزمین امن ہے، لیکن وہاں بھی حج کا موسم آ پہنچا، لوگ سارے اکٹھے ہو گئے. اس نے حاجیوں کے لبادے میں لوگوں کو بھیجا کہ اگر حسین ابن علی جو غلاف کعبہ بھی پکڑ کے کھڑا تو اس کو قتل کر دینا. ظاہر امام حسین کو جب خبر پہنچی تو آپ نے سوچا کہ اگر میں یہاں قتل ہو گیا یا کوئی قتل ہو گیا تو یہ حدود حرم تو امن کی جگہ ہے، یہاں پر تو کسی کا خون بہانا جائز نہیں ہے. تو قیامت تک الزام آ جائے گا کہ حسین کی وجہ سے سرزمین امن جو ہے وہ خون آلود ہو گئی ہے. تو نتیجہ دن آپ نے حج جیسے فریضے کو چھوڑ دیا. چھوڑا کس وقت؟ جب ساری دنیا عرفات کی طرف جا رہی تھی، مینا کی طرف جا رہی تھی. کسی نے نہیں پوچھا کہ حسین تو کیوں نہیں آ رہا. چاہیے یہ تھا کہ سارا حاجیوں کا مجمع چھوڑ کے حسین کے پیچھے چل پڑتا. لیکن تصور یہ بدل دیا گیا کہ حج زیادہ اہم ہے، امام حسین اہم نہیں ہے. بھئی امام حسین کی محبت اجر رسالت ہے، وہ اجر رسالت ادا کرو گے تو حج حج ہوگا، وگرنہ حج کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن کیوں غلط رخ پیش کر دیا گیا بنی امیہ کی طرف سے. لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ صفا مروہ اور یہ طواف اور یہ چکر یہی حج ہے. نہیں، اصل حج تو امام حسین تھے، ان کی محبت تھی. نہیں لوگ آئے تو امام حسین نے وہاں چھوڑا. اب یہ چھوٹا المیہ نہیں تھا کہ آپ حج چھوڑ کے چلے جائیں. یہ کسی حاجی سے پوچھیے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. خانوادہ کو جب لے کے چلے مکہ مدینہ منورہ سے تو بغیر پروگرام کے نہیں چلے. محمد ابن حنفیہ جو آپ کے بھائی تھے ان کو باقاعدہ وصیت کی، ان کو بتایا کہ انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ، اس لیے جا رہا ہوں تو آپ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں. یہ کہاں بھٹک رہے ہیں؟ سن 58 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے منا میں خطبہ دیا تھا، مفصل خطبہ.
तमाम जो कबीलों के सरदार लोग आए हुए थे, दानिशवर आए हुए थे, उनको बताया था आप क्या देख रहे हैं, इस्लाम के साथ क्या हो रहा है जी, इस्लाम के नाम पे क्या कत्ल गारत, कितने असहाब रसूल को कत्ल कर दिया गया। हुजर इब्न अदी कत्ल हो गया, मारे यासिर कत्ल हो गए, कितने असहाब रसूल थे जिनको शाम के वालों ने कत्ल करा दिया जी। इमाम ने मुतवज्जे किया, कहा कि अगर आज इसका रास्ता नहीं रोके कल बहुत बड़ी कुर्बानी देना पड़ेगी। लेकिन लोग डरे हुए थे, खौफ था, लालच था जी। सन 58 हिजरी का खुतबा मैं नाज़रीन से कहूँगा कि ज़रूर पढ़िए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, जिसमें पूरे खदो खाल आपने बता दिए थे कि हालात किस रुख पे जा रहे हैं। तो लिहाजा उन हालात की रोशनी में आप मक्का में आ गए। लेकिन मक्का में जब देखा कि जहाँ अमन नहीं है, कूफा की तरफ से ख़त आना शुरू हो गए, तो अपने चचाजाद भाई जनाब अमीर मुस्लिम को अपना नुमाइंदा बना के भेजा, हालात ठीक है तो मुझे लिख देना, मैं वहाँ जाता हूँ, ना हो तो तब भी। वो उधर रवाना हुए, जहाँ ये सूरत सामने आ गई, नतीजा तो आपने एहराम खोल दिया, हज को उम्रा में बदल लिया और मक्का छोड़ के करबला की तरफ, कूफा की तरफ चले। दावत तो कूफा वालों ने दी थी ना, लेकिन रास्ते में रास्ता रोक दिया। और जो उस वक्त यजीद के लश्कर में शामिल था, सिपह सालार था, उसको भेजेगा हुसैन जहाँ कहीं भी उसको सहराए करबला की तरफ ले जाया जाए। लेकिन ये हुसैन इब्न अली का किरदार था। और का लश्कर प्यासा भूखा, इमाम हुसैन ने उसी पहली मंजिल पे हुक्म दिया अपने असहाब को कि मशकीज़ें भर लो, जो कुछ पानी के बर्तन है सारे पुर कर लो। बोला क्या करना है, इमाम जानते थे। जब अगर मंजिल पे पहुँचे तो देखा कि दूर से एक लश्कर आ रहा है, खजूरें क्या है, करीब पता चली तो लश्कर है। पता चला कि और जो वो यजीदी लश्कर के साथ आया। तो बाज़ साहब ने कहा भूखा प्यासा अभी मार डालो। मैं नहीं, फिर नाना की शरीयत इजाज़त नहीं देती कि बेगुनाह को कत्ल किया जाए, भूखे प्यासे को कत्ल किया, बल्कि ऐसे कहा कि मशकीज़ों के मुंह खोल दो और जितना पानी पीते हैं ये भी और इनके जानवरों के सामने बार बार पानी रखो। ये किरदार था इमाम हुसैन का। क्या बात जी। हुर ने कहा कि मुझे हुक्म मिला है कि मैं आपको करबला की तरफ लेके चलूँ। तो यहाँ एक बड़ा अजीब तारीखी जुमला था। इमाम हुसैन ने तो हुर को कहा कि तेरी माँ तेरे गम में रोए, तू रसूल ज़ादियों का रास्ता रोकने के लिए आ गया। तो दिल में क्योंकि मोहब्बत तो मौजूद थी, नौकरी मजबूर कर रही थी। बिल्कुल। तो जवाब क्या देते हैं कि आपने तो मेरी माँ को गाली दी है, लेकिन मैं तेरी माँ को गाली नहीं दे सकता। तेरी माँ जो है वो जन्नत की औरतों की सरदार है, रसूलुल्लाह की बेटी है। सुभान, क्या बात। ये अजमत थी। बिल्कुल जी। मजबूर करके करबला में आके मासूर कर दिया गया। वहाँ पर ज़मीन ख़रीद की ताकि हम अपनी ज़मीन में कत्ल हो, ज़मीन में वक्फ़ आम कर दिया कि यहाँ हमारे ज़ाहिर आएंगे। आज भी दुनिया के 4 मकाम है जहाँ पर मुसाफिर पूरी नमाज़ पढ़ता है, मक्का मुकर्रमा मस्जिद हराम में, मस्जिद नबवी में, मस्जिद कूफा में और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में। जी। ख़रीद के वक्फ़ आम कर दिया सारी दुनिया की जगह, आओ। ठीक। वहाँ पर जब तशरीफ़ ले गए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुज़ाकरात चलते रहे, मुकालमात चलते रहे, उधर से लश्कर पे लश्कर आते रहे, इधर इमाम हुसैन की तरफ से तो कोई भी नहीं था ना। बिल्कुल जी। बल्कि इमाम हुसैन ने तो वो किरदार पेश किया जो तारीख़ इंसानियत में किसी ने किया ही नहीं है। बिल्कुल जी। उधर हज़ारों का लश्कर या लाखों का लश्कर, इधर शब आशूर अपने साहब को जमा करके कहते मुझे छोड़ के जाना चाहते तो चले जाओ, ये सिर्फ मुझे कत्ल करने के लिए आए हैं। जब देखा ना कि शर्म है, हया है, कोई नहीं जा रहा, तो अपने बड़े बेटे हज़रत अली अकबर से कहा चराग़ खामोश कर दो, अंधेरे में कोई जाना चाहता चला जाए। जी। चराग़ खामोश कर दिया, कहा कि अब कोई जाना चाहता चला जाए। तो थोड़ी देर के बाद चराग़ जलाया तो देखा अजीब मंजर है। बूढ़ों ने अमामे उतार के अपनी कमरें कस ली, नौजवानों ने न्यामों से तलवारें निकाल कर न्यामें तोड़ के फेंक दी, छोटे बच्चे एड़ियों के बल खड़े होकर कह रहे हैं हम तो जवान हैं, बच्चे नहीं हैं। सुभान, क्या जी। बात। फिर नाम ले ले के एक एक हबीब तुम छोड़ के चले जाओ, गाजी तुम चले जाओ, बुरैर तुम चले जाओ, करीबी। लेकिन हर एक की तरफ जवाब मिला कि अपने घर से बेहतर कोई घर दिखा दो।